سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب أعدائنا وملجأنا محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم يا صاحب الجمال يا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم حمد و صلاة کے بعد معزز محترم محتشم واجب الکرام عزیز سامعین ذی وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناچی حقیر نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ جل کریم سے دعا ہے خالق کائنات مالک لم یزل تکوین کون و مکان خلاق دو جہاں خالق انس و جاں مالک کون و مکان میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے، اور ہم تمام احباب ذی وقار کو کلمہ حق کو سن کر اسے قبول کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، ماہ ذی الحج کا مہینہ گزر رہا ہے، بلکہ اپنے اختتامی مراحل میں ہے۔ اس مہینے کی یقیناً قدر و منزلت اور فضیلت قابل تعریف بھی ہے، اور اس ماہ مبارکہ کے ساتھ جڑی یادیں اور اس مخصوص مہینے کے ساتھ یقیناً رکن حج بھی ہے، اور اراکین اسلام کا ایک مخصوص جو ہے آخری رکن اس کی ادائیگی بھی ہے، اور سنت ابراہیمی بھی ہے، اور ان تمام سے بالا تر ہو کر اگر بات کریں تو ایک
اور زیادہ فضیلت والی اور قابل اعتراف جو ہے ایک یاد ہے، وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ذکر ہے یقیناً دیگر ذکروں سے دوبالا ذکر ہے اور دیگر ذکروں سے ممتاز بھی ہے۔ وہ اس اعتبار سے حضرت آدم نبینا علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک کوئی بھی شخص ایسا نہیں گزرا کہ جس کے عقد نکاح کے اندر کسی نبی کی دو بیٹیاں ہوں، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ ذو النورین اس لیے ہے کہ حضور علیہ السلام کے دو نور نظر لخت جگر ان کے عقد نکاح کے اندر رہے۔ سب سے پہلے تو حضرت ام رقیہ سلام اللہ علیہا نکاح میں رہی، تقریباً 14 سال حضرت عثمان غنی کے نکاح میں رہی، اور ان کے بطن اطہر سے ایک بیٹے کا تولد بھی ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا، اور والدہ کے وصال کے 6 سال بعد لگ بھگ حضرت عبداللہ کا بھی وصال ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے حضرت ام رقیہ کے وصال کے بعد نبی علیہ السلام نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی سے کر دیا، اور بعد ازاں حضرت ام کلثوم کے وصال کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میرے پاس تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا، تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگر عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ تو یقیناً بڑی فضیلت والی بات ہے، بڑے مقدروں کی بات ہے کہ اللہ کے نبی جن کی پارسائی اور جن کے لیے اپنے لب اطہر سے یہ فرما دیں کہ اگر میری اور بیٹیاں اور صاحبزادیاں ہوتی تو میں اگر کوئی شخصیت میرے نظر ہے تو وہ عثمان غنی ہے، میں ان کے نکاح میں دے دیتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت جو ہے دیگر اعتبار سے بھی بلند و بالا ہے کہ جتنی بھی شہادتیں ہوئی ہیں وہ تمام تر شہادتیں یک طرف، لیکن سیدنا عثمان غنی کی شہادت جو ہے وہ دیگر شہادتوں سے ممتاز ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں تفسیر روح البیان کے اندر، تفسیر حازن کے اندر بھی فرماتے ہیں کہ حضرت یہ رب تعالی کا فرمان بھی ہے، امام الانبیاء نے بھی فرمایا ہے کہ جو شہید ہوتا ہے اس کا جو خون کا قطرہ جس زمین پر جس مقام میں گرتا ہے روز قیامت وہ بطور شہادت کے پیش ہوں گے، یعنی وہ اس شہید کی گواہی دیں گے کہ مالک یہ تیرے راہ میں شہید ہوا اور اس کا جو خون کا قطرہ ہے وہ میرے اس مقام کے اندر جذب کیا گیا، پڑھا، تو وہ بطور گواہ پیش ہوں گے اللہ کے حضور۔ تو یعنی ہر شہید کی گواہی جو ہے وہ یقیناً کوئی مقام بدر ہے، بدر کی زمین ہے، کوئی کربلا کی زمین ہے، کوئی احد کی زمین ہے، کوئی خندق کی زمین ہے،
تو ہر شہیدوں کے لیے الگ الگ زمینوں کا انتخاب ہوگا، ہر شہداء کے لیے الگ الگ مقام کا انتخاب ہوگا۔ تو لیکن قربان جائیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اطہر پر کہ ان کی گواہی کے لیے جو مقام ہے، جو چیز ہے، وہ اللہ کا پاک کلام ہے۔ جب آپ کو مفسدین نے، فتنہ پروروں نے، فاسدین نے، فساد برپا کرنے والے نے جب آپ کو شہید کیا، آپ اس وقت تلاوت کلام مقدسہ میں مشغول تھے، اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جس آیت بینہ پر آپ کا جو خون کا قطرہ گرا وہ یہی آیت بینہ تھا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تمہارے لیے اللہ ہی کافی ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ سننے والا بھی ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ میں دیگر شہادتیں اور اس شہادت میں اس اعتبار سے بھی فضیلت اور رتبہ حاصل ہے، اور دیگر شہادتوں میں اور اس شہادت میں کچھ امتیازی حیثیت ہے۔ اسلام کے اندر دیگر جتنی بھی شہادتیں ہوئی ہیں، ان شہادتوں کے اندر کچھ معرکہ آ رہا تھے، کچھ جنگوں کے اندر، اور جناب کچھ جو ہے کلمہ حق بلند کرنے کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، حق و باطل کے درمیان لڑنے کے لیے، حق کو واضح کرنے کے لیے، حق کو قائم کرنے کے لیے اپنی ہنسی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ لیکن قربان جائیں ایسی بھی کوئی شہادت تھی کہ 40 دن تک گھر کا محاصرہ ہو، 40 دن تک، اور 40 دن تک بھوکے پیاسے ہوں، اور 2000 فاسدین فتنہ پرور لوگوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے، 40 دن تک گھر سے باہر نکلنے نہیں دیا، دانا پانی بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد جانے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ وہ سارے کے سارے باہر تھے اور سارے کے سارے آپ کے خون کے پیاسے تھے۔ جناب حال یہ تھا کہ ایک جانب حضرت خالد بن ولید اور ایک جانب حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، ایک جانب صحابہ کبار ہیں، ہر جانب مشورے دیے جا رہے ہیں۔ ایک جانب کہا جاتا ہے کہ آپ ہجرت فرما لیں۔ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ یہاں کا جو ہے معاملہ صحیح نہیں لگ رہا، اور ان کے آنکھوں میں خون دکھ رہا ہے، تو لہٰذا آپ ہمارے ساتھ ہجرت کر جائیں۔ لیکن قربان جائیں آپ فرماتے ہیں میں دیار رسول کو چھوڑ کر کہاں جاؤں، حضور کے شہر کو چھوڑ کر جانا بھی کوئی زندگی ہے؟ ہاں، جس نبی کے حکم پر میں مکہ چھوڑ آیا، جس نبی کے حکم پر میں تجارت چھوڑ آیا، جس نبی کے حکم پر میں اپنا سب کچھ چھوڑ آیا اور مدینے میں آ کر بس گیا میں، اور اس شہر یار کو چھوڑ کر جانا بھی کوئی جانا ہے؟ جائیں بھی تو کہاں جائیں؟ اس شہر یار کو چھوڑ کر جینا بھی کوئی جینا ہے؟ بھلا ایسی زندگی سے موت اچھی؟ آپ نے کہا نہیں، یہ گوارا نہیں ہے۔ پھر آپ سے کہا گیا کہ آپ حکم دیں ان کے خلاف، ان باغیوں کے خلاف جو ہے جنگ کیا جائے، لشکر تیار ہے، آپ حکم دیں گے تو ان کے سر کو قلم کر دیا جائے گا، تن سے جدا کر دیا جائے گا، ان مفسدین کو نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ لیکن قربان جائیں
وہاں پر بھی ایسی مصلحت کی بات رکھی گئی کہ بندہ جو ہے وہاں بھی سن کر حیران ہو جائے، اور یقیناً اس وقت ہمارے لیے اس میں بہت بڑی نصیحت بھی ہے اور ایک ضابطہ حیات دے دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مائدہ کی آیت بینہ کی تلاوت فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ کے عرض کرنے پر آپ نے فرمایا حکم دیں کہ ان کے خلاف جنگ کیا جائے، یہ 2000 کی تعداد ہے باغیوں کی، اور ہمارے پاس لشکر تیار ہیں، آپ خلیفہ وقت ہیں، آپ کے پاس سارے اختیارات ہیں، آپ کے بس حکم کی دیر ہے، ہم ان سے نمٹ لیں گے۔ آپ نے سورہ مائدہ کی آیت بینہ کی تلاوت کی، فرمایا من قتل، آپ نے فرمایا جس نے، قرآن مقدسہ کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ من قتل مسلما بغیر نفس، اگر کسی نے بغیر کسی وجہ کے کسی کو قتل کیا، او فساد فی الارض، یا کسی فساد کے خدشے کے بنا پر، بھی فساد برپا نہیں ہوا، فساد کے خدشے کی بنا پر، کأنما قتل الناس جمیعا، فرمایا گویا اس نے تمام انسانیت کی قتل کی، خدشات کی بنا پر کسی کو قتل کیا۔ فرمایا ومن احیاھا فکأنما احیا الناس جمیعا، اور جس نے کسی کو زندگی دی گویا اس نے ساری انسانیت کو زندگی دے دی۔ تو حضرت عثمان غنی نے تلاوت فرما کر کہا ایک جان کے لیے میں 2000 جانوں کو قربان کروں، یعنی ابھی انہوں نے، اور آپ نے فرمایا ابھی تک انہوں نے کسی کا قتل عام نہیں کیا، ابھی تک ان سے کوئی قتل سرزد نہیں ہوا، تو میں کسی خدشے کی بنا پر ان کا قتل عام کیسے کروا، اور میں ایک جان کے لیے 2000 جانوں کو قربان کر دوں؟ کہا یہ ممکن نہیں ہے۔ اور آخر کار ہوا، وقت آخر ایسا آیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 18 ذوالحجہ سن 35 ہجری علی الصبح آپ جو ہے اپنی زوجہ سے کہتے ہیں کہ لگتا ہے آج وقت اجل آ گیا ہے، اور اس سے قبل از آپ نے خواب میں بھی دیکھا۔ آپ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے، حضرت صدیق اکبر ہیں، حضرت عمر بھی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عثمان اب آ بھی جاؤ، تمہارے افطار کا انتظام ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اے عثمان اب آ بھی جاؤ، اتنی فراقی بھی اچھی رہی، لیکن اس خواب کے بعد جو ہے نا آپ کو یقین ہو گیا ہے کہ وقت اجل بس اب قریب ہی ہے۔ آپ نے دیکھیں پھر آپ نے کیا کیا کہ نہا کر غسل فرما کر صاف ستھرا لباس پہن کر تلاوت کلام مقدسہ کے اندر مشغول ہو گئے، اور یہاں آپ تلاوت کلام مقدسہ میں مشغول ہوئے، وہاں سے باغیوں نے آ کر حملہ کر دیا اور بے دردی سے آپ کو شہید کر دیا۔ اور اس معاملے کے اندر جو ہے حضرت حسنین کریمین، حضرت حسن، حضرت حسین یہ بھی زخمی ہوئے، اور کافی صحابہ ایسے تھے جنہوں نے صرف اپنے خلیفہ وقت کے حکم کی تکمیل کی، اور اس بنا پر ان سے نہیں الجھے کہ کہیں امیر المؤمنین کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ اور اس کے بعد جب امیر المؤمنین کی شہادت ہوئی، اس کے بعد پھر ان کی بدبختی سامنے آئی اور وہ بھی غرق اور برباد ہو گئے۔ در حقیقت معاملہ کیا تھا؟ معاملہ یہ تھا
کہ دیکھیں اس چیز کے اندر ایک چیز کیا پائی جاتی ہے جو ہمارے لیے یقیناً ایک قاعدہ کلیہ اور ضابطہ بن چکا ہے۔ جب تک کسی چیز کا واضح نہ ہو جائے نا، اس وقت تک ہم اس پہ شریعت کا کوئی قانون نافذ نہیں کر سکتے۔ مثلا بندہ بیمار نہیں ہے اور جناب وہ کہہ دیتا ہے کسی عذر کے پیش نظر، بظاہر نہیں ہے لیکن خدشات کے پیش نظر وہ کیا کر لیتا ہے، اپنے آپ کو معذور بنا لیتا ہے اور دین کے قدروں کو پامال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب دیکھیے اس کی مثال بہت ساری مل جاتی ہے حرام اور حلال۔ بندہ سوچتا ہے کیا ہے کہ جناب اس حرام دوائی کے اندر، اس حرام چیز کے اندر ہمیں شفا مل جائے گی۔ جب وہ خالق کائنات حلال میں شفا دے سکتا ہے تو تمہیں حرام کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے؟ شفا دینے والی ذات تو اللہ رب العزت کی ہے، اور ہمارا ایمان اور اعتقاد مضبوط ہونا چاہیے۔ شفا دینے والی ذات وہ ہے، اور میرا یقین یہ ہونا چاہیے رب تعالیٰ مجھے حلال ہی میں شفا دے گا، تو یقیناً پھر حلال ہی میں شفا ملے گی۔ آج کل لوگ حرام کی طرف رغبت لیتے ہیں، وہ وجہ کیا ہے کہ نہیں وہ حلال چیزوں کے اندر معاملات ہمارے نہیں ہو پاتے۔ اچھا، مسلمان جو ہے طبیبوں سے علاج نہیں کرواتے، نہیں ان سے شفا یابی نہیں مل سکتی۔ غیر مسلم جو ہیں ان سے ہمیں شفا یابی مل جاتی ہے۔ وہ فلاں طبیب ہے جناب، ان کے بعد فلاں حکیم ہے جناب، ان سے فلاں جناب وہ ہے، ان سے سب سے کر لیں گے اور مطمئن بھی ہو جائیں گے۔ لیکن یہ مطمئن نہیں ہے، یہ در حقیقت تمہارے نصیب پر تمہاری بدنصیبی ہے، اور تمہیں اپنے نصیب پر رونا چاہیے کہ تمہیں جو ہے حرام چیزوں سے شفا یابی مل جاتی ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ تمہیں حرام سے جو ہے شفا یابی مل گئی ہے اور تم مطمئن ہو گئے ہو اس سے، تو تمہیں اپنے نصیب پہ رونا چاہیے۔ اور اگر حلال چیز سے جو جسم غذا پائے نا، جسم کو جس چیز سے نفع ملے، تشفیع مل جائے، تو یقیناً اس کا اثر بھی پھر ایسا ہی ہوگا، اور حرام چیزوں سے نشوونمائی ہوگی تو اس کی تاثیر بھی ویسی ملے گی۔ تو اب یہ ایک ضابطہ کلیہ بنا دیا گیا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے جناب کہ کرونا ہے ایک بیماری ہے، ایک وبا ہے، ہم اس کو پیش نظر رکھیں جناب، اس کی وجہ سے جناب امواتیں ہو رہی ہیں تو جناب ہم نماز پڑھنا چھوڑ دیں، جمعے کی ادائیگی چھوڑ دیں، اپنے جناب وہ شریعت کے قانون اور ضابطوں کو چھوڑ دیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ دیکھیے جو موجودہ سال سے معاملات کو خدشات کے پیش نظر، لیکن یہ سمجھ نہیں آتی ہے خدشات ہے کس طرح کا، جو امیروں کو متاثر نہیں کرتا، صرف غربا کو متاثر کر رہا ہے۔ پتہ نہیں یہ خدشات ہے کیسا، جو جناب جن کو جناب کیا کہتے ہیں اٹیک کر رہا ہے وہ آلریڈی کسی بیماری میں مبتلا ہے، اور جو دوسرے صحتیاب لوگ ہیں ان کو اثر نہیں کر رہا وہ چیز۔ تو اب ذہنی طور پر جو ہے ہم مطمئن نہیں ہیں اس چیز سے۔ اب اس ضابطے کے تحت، اس قاعدہ کلیے کے تحت اگر ہم کہہ دیں جن پر جو ہے حج فرض تھا اس سال، اب انہوں نے حج نہیں کیا تو گناہ گار نہیں ہے۔ اب گناہ گار تو ہیں لیکن اب مجبوری بن گئی ہے، لہٰذا کیونکہ جانے کے لیے ان کے پاس وسائل تو ہیں لیکن پھر وہ جا نہیں پا رہے۔ اب ظاہر بات ہے پھر ان کو جو ہے بدل تو دینا ہے، اب اس کا ہرجانہ تو بھرنا پڑے گا نا ان کو۔ تو اسی طرح ہم کسی بھی شریعت کے ضابطے کو اپنے تخمینے کے تحت اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ جس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے جان کو قربان کر دیا، اپنے آپ کو شہید کر دیا، اپنے آپ کو قربان کر کے 200 جانوں کو بچایا، ایسے لوگوں کو بچایا جو ان کے خون کے پیاسے تھے۔ تاریخ عالم میں ایسا تذکرہ کہیں نہیں ملے گا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے تو ہم
زندگی بھر احسان مند ہیں۔ اب بولیں گے وہ کیسے؟ وہ ایسے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کلام مقدسہ 7 لغتوں کے اندر تھا پہلے، یہ 7 لغتوں میں درج تھا، اور جب یہ 7 لغتوں میں درج تھا تو پھر ہر لغت کے اندر معنوی اعتبار سے تو سب برابر تھا، لیکن لغوی اعتبار سے پھر ایک دوسرے کے ساتھ شک کرنے لگ گئے کہ اس نے قرآن کریم میں رد و بدل کر دی، جبکہ اللہ فرماتا لا تبدیل لکلمات اللہ، اور اللہ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کو اتارا، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ جب خالق محافظ ہو تو مخلوق کی جرت نہیں ہے اس میں رد و بدل کرے۔ ہاں تو اب ذہنوں کے اندر انتشار جب پھیلا نا، تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر امت مسلمہ کے وسیع و عریض تمام مقامات سے ان تمام نسخوں کو منگوا لیا، ان تمام نسخوں کو منگوا کر جو قریشی زبان کے اندر جو ہے، وہ جو قریشی لغت کے اندر جو قرآن تھا اس کو محفوظ رکھا، باقی 6 لغتوں کو پانی میں ڈبو کر اس کے حرف کو تلف کروا کر اس کو جو ہے محفوظ کر دیا گیا، جلا دیا گیا۔ اب اس سے کیا ہوا کہ قرآن صرف ایک ہی لغت کے اندر باقی رہا، اور وہ قریشی لغت میں۔ تو آج جو ہمارے پاس قرآن موجود ہے، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تحریر کردہ ہے وہ ہے، وہ اس لیے کہیں امت انتشار میں نہ ہو، امت منتشر نہ ہو، کہیں فتنہ نہ پیدا ہو جائے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ ہیں جو آپ کے ولادت باسعادت کے بعد ہی آپ ان عرب کے لوگوں میں سے تھے جنہیں لکھنا پڑھنا آتا تھا، آپ کی خطاطی بہت خوبصورت تھی، آپ لکھائی پڑھائی کے اندر بڑی مہارت رکھتے تھے، تو حضور علیہ السلام نے آپ کو کاتب وحی مقرر کر دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں ایک دن آدھی رات کو نبی علیہ السلام پر وحی کا نزول ہوا، تو اللہ کے نبی نے حضرت عثمان غنی کو بلاوا بھیجا، تو آدھی رات کو آپ تشریف لے آئے، اور آدھی رات میں آپ نے اس کو محفوظ کر لیا۔ تو یعنی بر وقت وحی کا نزول ہوتا اور حضرت عثمان غنی اس کو درج فرما لیتے، اور آپ جیسے ہی جوانی کے دہلیز پہ پہنچے تو آپ بہت اچھے تاجر تھے، دیانتدار تاجر، اور دیانتدار تاجر تو وہ ہوتا ہے جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق مع الانبیاء، جو سچا دیانتدار تاجر ہوگا اللہ رب العزت انہیں انبیاء کرام کا زمرہ عطا فرمائے گا، وہ انبیاء کرام کے گروہ کے ساتھ اٹھایا جائے گا اس کو۔ یار کوئی ایسا عمل بھی ہے؟ وہ کتنے خوش قسمت قسم کے لوگ ہوں گے، تاجر، وہ تجارت کرتے ہوں گے، اور تجارت کا معیار اتنا خوبصورت ہوتا ہوگا، اور تجارت کے معیار کے سبب انہیں انبیاء کرام علیہ السلام کا زمرہ عطا کیا جائے گا۔ آج تاجروں کو فخر کرنا چاہیے، لیکن فخر بھی ان لوگوں کے لیے جو دیانتدار تاجر ہیں۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے روز ازل سے لے کر جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے، وہ تمام کے تمام کا جو ذریعہ معاش تھا وہ تجارت رہا ہے، وہ خود کفیل تھے اور اپنے لیے ذریعہ معاش خود انتظام کرتے تھے۔ تو اس لیے یہ ایک بات یاد رکھیے گا، تاجر بننے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کی کروڑوں روپے کی انویسٹنگ ہو۔ تاجر بننے کے لیے ضروری یہ ہے کہ سچا ہو، دیانتدار ہو، وعدہ خلاف نہ ہو، اور دھوکہ دہی دینے والا، دھوکے باز
نہ ہو، یہ شرط ہے۔ اب اس کے لیے آپ کے پاس اگر 30,000 روپے ہے، آپ 30,000 روپے سے کوئی پان کی کیبن لگا لیں، چیزوں کی کوئی دکان لگا لیں، آپ کچھ بھی لگا لیں، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، تجارت تجارت ہی ہے، لیکن اصول اور ضابطے کا پابند ہونا چاہیے۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام کا جو ہے وہ دورہ اور اسلام کا عروج پانا اور اسلام کا پھیلنا اور غیر مسلموں کا متاثر ہونا، ان تمام کے جو وجوہات ہیں نا، وہ تجارت پر رہا۔ آقا علیہ السلام جب سے آپ نے تجارت شروع کیا، آپ دیکھیے تجارت کے اندر لوگ آپ سے اتنے مطمئن ہوئے۔ پہلی ہی تجارت کے اندر حضرت جو ہے خدیجۃ الکبریٰ اتنی متاثر ہوئیں کہ انہوں نے نکاح کا پیغام بھیج دیا کہ ایسا دیانتدار تاجر میں نے کبھی نہیں دیکھا، ایسا دیانتدار تاجر میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو دیکھیے، دیانتدار تاجر، حضرت عمر فاروق کو دیکھیں، حضرت عثمان غنی کو دیکھیں، دیانتدار تاجر، اور اسی طرح ہمارے اسلاف کو دیکھیں۔ آپ کہیں گے بر صغیر پاک و ہند کے اندر یہاں تو اسلام کا نام لیوا نہیں تھا کوئی، یہ تو کچھ جو ہے جناب تاجروں کی ایک وفد جو ہے، ایک قافلہ جو ہے سمندر کے قریب آ بسا۔ اب جو ہے وہاں سے لوگوں نے دور دراز آ کر ان سے جب لین دین کا معاملہ شروع کیا تو دیکھا اپنے بات کے بڑے پختے ہیں، وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اور دیانتداری کے اندر اعلیٰ معیار ہے، دھوکہ بالکل بھی نہیں ہے اور ملاوٹ نہیں ہے، اور جو بات کر رہے ہیں اسی پر قائم بھی ہیں۔ تو جب ایسی چیزیں دیکھی تو وہ متاثر ہونے لگے۔ کہا آپ کا تعلق کس چیز سے، آپ کا تعلق کس دین سے ہے، آپ کس نبی سے ماننے والے ہو؟ پھر آہستہ آہستہ دین پھیلتا چلا گیا۔ اور آج ہم خود کو سوچیں، آج ہم خود ساختہ طور پر بولنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جناب کہ کافروں سے لین دین کریں، وہ بڑے پابند ہیں، کافروں سے لین دین کریں جناب، وہ ان کا معیار بڑا اچھا ہے، ان کی چیزیں بڑی اچھی ہیں، ان کی چیزوں کی کوالٹی بڑی اچھی ہے۔ مسلمانوں سے لین دین نہیں کرنا، یہ بڑے جھوٹے ہیں، یہ بڑے مکار ہیں، بڑے فریب ہیں، بڑے دھوکے باز ہیں۔ بلکہ یہاں تو یہاں ہم نے پورے دنیا کے اندر اس بات کو منوا بھی لیا۔ تو سوالیہ نشان یہ ہے کہ تاجروں کو اتنا بڑا رتبہ اور مقام کس لیے عطا کیا گیا؟ تاجروں کو اتنا بڑا رتبہ مقام اسی لیے تو عطا کیا کہ یہ دین کی ترجمانی کرنے والے لوگ ہیں، یہ تاجرین جو ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے سورسز بڑے ہیں، لوگوں سے ملتے جلتے ہیں یہ، لیکن ان کا ہوتا یہ اپنے کردار سے منوا لیتے ہیں، اپنے کردار سے متاثر کر لیتے ہیں۔ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ذاتی اطہر کو دیکھیے نا، 40 سالہ زندگی اس سے اپنے کردار سے لوگوں کو متاثر کیا، اتنا متاثر کیا صادق اور امین کہنے لگ گئے، اور اس کے بعد پھر انہی کے کہے ہوئے پر بطور دلیل ان سے کہا کہ مجھے یہ تو بتاؤ، میں کچھ کہوں تو مان جاؤ گے، میں جو کہوں تم اس کو یقین کر لو گے؟ کہاں بالکل یقین کر لیں گے۔ ہاں تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ ایک ہے، میں نبی آخر الزمان ہوں۔ انہی کے کہے ہوئے پر بطور دلیل پیش کر دیا، پھر کہا یہ کبھی جھوٹ نہیں بولنے والے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ اور آج ہم اپنا معیار تجارت دیکھیں، لین دین کا معاملہ دیکھیں تو ہماری آنکھیں یقیناً شرم سے جھک جائیں گی۔ آج تو حالت یہ ہے کہ حلال اور حرام کے اندر تمیز تو ویسے ہی کھو دیا ہم نے، اور خدا ترسی کا جذبہ کو تو ہم نے ویسے ہی بجھا دیا، اور جناب قرابت داری، رشتہ داری، لین دین کے معاملات، معاشرتی نظام سب برباد کر دیا، اپنے وقار کو کھو دیا ہم نے،
ان تمام کی وجوہات کیا ہے؟ ان تمام کی وجوہات یہ ہے کہ ہم نے اپنے اسلاف کی تعلیمات کو بھلا دیا ہے۔ آج کسی سے پوچھے حضرت عثمان غنی کون ہیں، ان کی شخصیت کیا ہے؟ انہوں نے 12 سال کی حکمرانی کی ہے، اور 12 سال کی حکمرانی میں انہوں نے کیا کچھ کیا، امت مسلمہ کو کیا دیا، ان سے امت مسلمہ کس طرح سے فیضیاب ہوئے، آج کوئی نہیں کہہ سکتا۔ آج کوئی، اللہ کے نبی بذات خود کہہ رہے ہیں، خود فرما رہے ہیں کہ میری اور بیٹیاں ہوتی تو میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ عثمان وہ ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ فرمایا باحیا ہیں، سب سے بڑے حیادار ہیں، اور جن سے اللہ کے نبی خود حیا فرماتے ہیں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی کی پنڈلی اوپر تھی، اور جیسے ہی جو ہے حضرت عثمان غنی آئے نا، فوراً پنڈلی نیچے کر دی، پھر بلایا ان کو۔ اماں عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ، وہ تو آپ کے داماد ہیں، تو اتنی حیا؟ کہا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں، بہت حیادار ہے۔ اور جن کے لیے اللہ کے نبی نے کئی مرتبہ فرمایا عثمان فی الجنہ، عثمان کو جنت مل گئی، اور کہا اے عثمان تمہارے اعمال کے بارے میں تم سے پوچھا نہیں جائے گا، مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ یعنی حضرت عثمان وہ ہیں جو حضور کی منشا پر چلنے والے ہیں، حضور کے اطاعت اور حضور کی فرما برداری پر چلنے والے ہیں۔ اور آج ہم کس کی اطاعت پہ چلتے ہیں؟ اور یہاں تک کہ ایک روایت میں آتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وضو کرنے کے بعد جو ہے خلاف عادت مسکرانے لگ گئے۔ صحابہ نے پوچھا اے امیر المؤمنین آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ فرمایا میں نے اپنے نبی کو وضو کرنے کے بعد مسکراتے ہوئے دیکھا تو آج میرے دل نے چاہا کہ میں مسکراتا۔ تو مطلب حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ہر عادت مبارکہ کو اپنانے کا جذبہ۔ جب باغیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا، صحابہ کبار آئے، انہوں نے ہر طرح سے ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کی نصیحت سے کہ یہ لوگ مان جائیں اور واپس لوٹ جائیں، اپنے ارادے کو ترک کر دیں۔ یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، کہا جب مدینے کے اندر پانی کی ضرورت تھی تو میں نے کنواں جو ہے کنواں میں نے خرید کر وقف کیا، آج اسی پانی کو مجھے استعمال کرنے سے روکتے جنت کے عوض۔ اور وہ مسجد نبوی جہاں مجھے جو ہے سجدہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، جہاں میں نے اپنے مال سے اس جگہ کو مزید وسیع کرنے کے لیے خرید کر دیا، اور اس کے تزین اور آرائش کے اندر اپنا مال صرف کیا، اور 12 سال تک آپ نے بیت المال سے 1 روپے بھی نہیں لیا۔ یار آپ دیکھو، اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، جتنے بھی خلیفہ گزرے ہیں یا آج ابھی بھی جتنے بھی صدر گزر رہے ہیں، کبھی کوئی ایسا گزرا ہے کہ جو صدارت کے پوسٹ پر بیٹھا ہو؟ دعوے ویسے بہت سے ہوئے ہیں، ابھی حالیہ دعویٰ بھی بہت ہوا کہ جناب ہم نے تو کیا کہتے ہیں وزیر اعظم ہاؤس کو چھوڑ دینا ہے، ہم نے جناب اس کو تو لوگوں بچوں کے پڑھنے کے لیے وہ بنا دیں گے، ہم یونیورسٹی بنا دیں گے، جناب میں نے جو ہے جناب کیا کہتے ہیں وزیر اعظم کی تنخواہ نہیں لینی ہے، میں تو غربا مساکین اور اپنے عوام میں نے صرف کرنا ہے۔ یہ دعوے تک محدود رہا، لیکن قربان جائیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے دور خلافت کے اندر بیت المال سے 1 روپے بھی نہیں لیا، اور بلکہ اس اپنے وظیفے کو غربا اور مساکین کے لیے وقف کر دیا، بلکہ دیا، امت مسلمہ سے کبھی لیا نہیں۔ جب اللہ کے نبی نے حکم فرمایا، بھلے وہ جنگ یرموک ہو یا کوئی بھی جنگ ہو، جب بھی امام الانبیاء نے حکم فرمایا
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صف اول میں کھڑے رہے، اپنے مال سے اتنا نفع کیا، لیکن آپ دیکھیں نا ان کی تاریخ، ان کی سیرت، ان سے وابستگی یقیناً امت مسلمہ کے لیے کتنی بڑی جو ہے بہت بڑا ایک اثاثہ ہے امت مسلمہ کے لیے۔ اگر ہم اپنے اسلاف کی تعلیمات پر چلنے لگ جائیں نا تو یقیناً سرخرو ہو جائیں گے، یقیناً سرخرو ہو جائیں گے۔ تو شاعر وہی تو کہتا ہے کہ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے خواب ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈل جاؤ گے۔ اب تو چہروں کے خد و حال بھی پہلے سے نہیں، کس کو معلوم تھا کہ تم اتنے بدل جاؤ گے۔ آج ہم اپنے وضاقتہ کو دیکھیں، چہرے کو دیکھیں، اور اپنے معاشرتی زندگی کو دیکھیں، طرز زندگی کو دیکھیں، ساری چیزیں ہمیں اغیار سے ملتی جلتی دیکھیں گے، ان کے تہذیب و تمدن سے ملتے جلتے دکھیں گے۔ تو یہ ہم پر ایک سوالیہ نشان ہے کہ تمہارا نبی کون ہے؟ پوچھنا پڑے گا نا دوسرے کو، ہمارے وضاقتہ سے پوچھے گے تو کیا تم مسلمان ہو؟ یہ پوچھے گا ہم سے۔ لیکن اگر ہم اپنے وضاقتہ سے متاثر کریں لوگوں کو تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ خود ہی کہہ دیا جائے گا کہ نبی علیہ السلام کا غلام ہے۔ اپنے نبی سے اتنی تو وفا ہونی چاہیے نا کہ روزے سے صدا آئے او میرا فقیر آیا۔ جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگی اور سیرتیں کیسی گزری ہیں، کس انداز سے گزری ہیں، وہ قابل رشک ہے۔ اور تبھی تو اللہ رب العزت نے فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ اللہ ان سے راضی ہے، اللہ پہلے فرماتا ہے کہ میں ان سے راضی ہوں۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ عزائم بڑے بلند ہیں، یقین ایقان بہت مضبوط ہے، کوئی فکر نہیں ہے، نہ عبادتوں کی، نہ ریاضتوں کی، نہ حقوق کی، نہ تعلیمات کی، کسی بھی چیز کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ان فکروں سے بالا تر ہو کر جینے سے بہتر ہے فکر مند ہو کر جییں، چونکہ اگر آپ بر وقت اپنی تیاری نہ کریں نا تو پھر جس طرح شاعر کہتا ہے وقت پر کافی ہے ایک قطرہ آب خوش انگام کا، جل گیا کھیت برسا نہیں تو کس کام کا۔ آج اگر فکر مند رہیں گے تو افسوس سے بچیں گے، وگرنہ پھر سوائے افسوس اور حسرت اور ندامت کے کچھ نہیں ملنے۔ اور قرآن کریم کے آیات بینات کو آپ ملاحظہ کرتے رہنا کافی مقامات کے اندر ہی، سوائے حسرتوں کے کچھ نہیں ملے گا۔ یا لیتنی کنت ترابا، ایک کاش میں مٹی ہو جاتا، عذاب کو سامنے دیکھے گا کچھ نہیں ملے گا۔ تو ایسی حسرتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ابھی تیاری کریں، ابھی کوشش کریں، ابھی اپنے زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ جب آپ نیت کر لیں گے، ارادہ کر لیں گے، عہد کر لیں گے، ہو سکتا ہے منزل تک نہ پہنچیں لیکن مسافر بن جائیں گے نا، تب بھی اللہ پاک ضرور رحم فرمائے گا کہ اس نے کم سے کم رخت سفر تو باندھ لی ہے نا، کم سے کم مسافر تو بن گیا نا۔ یہ تو راہ عزیمت کے مسافر بننے کی کوشش کریں، اسی میں نجات ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔